ہاں ہاں، مسلم شریف کی حدیث بڑی رکت انگیز ہے میرے بھائیوں، میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں 321 نمبر حدیث ہے، مجھے زبانی یاد ہے، اس پہ میرا کلپ بھی ہے، عمر بن عاص کی موت کے وقت گفتگو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میرے باپ کی جب موت کا وقت قریب آیا، عمر بن عاص کا، فاتح مصر، تو انہوں نے دیوار کی طرف منہ کر کے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ موت کا وقت قریب ہے، زارو قطار رو گئے۔ تو میں نے کہا ابا جان، آپ تو نبی اسلام کے اتنے مقرب تھے، آپ نے تو رومن امپائر کو گرایا، تو ان جنگوں میں یرموک میں آپ شامل تھے، آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں موت کے وقت؟ اور یہ بیٹا خود بھی صحابی ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص، اور جلیل القدر صحابی ہے۔ تو پہلا جواب ہی انہوں نے اتنا زبردست دیا، انہوں نے کہا ہم اصحاب رسول کے نزدیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی سے بڑھ کے کوئی فضیلت نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنی صحابیت کی فضیلت، جنگوں کی فضیلت دوسرے نمبر پہ کر دی، انہوں نے کہا اصل فضیلت کلمے کی فضیلت۔ ہائے ہائے، کیوں؟ اس کی برکت سے ہی تو باقی فضائل مل رہے ہیں، ایمان نہ ہو تو اعمال کہاں سے فائدہ دیں گے؟ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کی سٹوری سنائی ہے سر، اشک بار آنکھوں سے سننے والی سٹوری، بڑی طویل حدیث ہے، مسلم شریف میں شروع میں آپ کو 321 نمبر کنٹینیوس نمبرنگ میں کتاب الایمان چیپٹر میں ملے گا۔ موت کا وقت قریب ہے، روح نکلنے والی ہے، اور وہ گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میری زندگی میں 3 ادوار گزرے۔ ایک وہ دور تھا کہ میں اسلام کا بدترین مخالف تھا، اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہیں نظر آئے تو میں ان کو قتل کر دوں، اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا دوزخ میں جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد خالد ابن ولید اور عمر بن عاص اکٹھے مسلمان ہوئے، یہ انہوں نے عمر سیریز میں یہ فلمایا بھی ایسی۔ تو اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اور میں نبی الاسلام کے پاس ایمان کے لیے قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے بھی اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کھینچ لیا۔ تو نبی الاسلام فرمایا عمر کیا ہوا؟ ہائے ہائے، عمر بن عاص کو تو پتا تھا میں نے جو کچھ کیا ہوا ہے، اور وہ واقعی پھر دل سے مسلمان ہونے آئے تھے، تبھی ان کو اپنے گناہوں کی فکر تھی۔ ان کا یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں میرے پچھلی سارے اسلام کے خلاف کیے ہوئے کام معاف ہو گئے۔ آپ فرمایا عمر تجھے نہیں پتا، حج مبرور پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہجرت کرنا اللہ کی راہ میں پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایمان قبول کرنا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 3 باتیں ارشاد۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ایمان قبول کیا، کہتے ہیں نبی علیہ السلام میرے لیے اتنے عزیز ہو گئے ایمان قبول کرنے کے بعد کہ میں نے کبھی بھی نگاہ بھر کے آپ کے چہرے کی طرف پوری زندگی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اور اے میرے بچے، اگر تو مجھ سے پوچھے نا کہ نبی علیہ السلام کی شکل مبارک کیسی تھی، تو میں اس کے خد و خال بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کے چہرے کی روب کی وجہ سے پھر پوری زندگی میں نے حضور کی طرف یوں کر کے ابھی آنکھیں بھر کے بھی نہیں آپ کو دیکھا، یعنی وہ اس کو بھی سمجھتے تھے کہ یہ نظروں سے میری گستاخی نہ ہونے۔ اگر میں اس وقت مارا جاتا تو سیدھا جنت میں چلا جاتا۔ پھر میری زندگی میں ایک تیسرا دور آیا، جب مجھ سے کچھ کام ایسے ہو گئے جو نہیں ہونے چاہیے۔ اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں سے درگزر فرمائے، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی ساتھ لے کے نہ چلے، کوئی آگ روشن نہ کرنا، اور جب مجھے دفنا چکو تو میری قبر پہ پانی ڈال دینا، یعنی سنت ہے قبر پہ پانی چھڑکنا۔ اور قبر پہ دفنانے کے بعد میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے۔
تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور اللہ کے آئے ہوئے مہمانوں کو جواب دوں. یعنی تمہاری قبر پہ بیٹھنے اور ذکر اذکار کرنے کی برکت سے مجھے قبر کے سوالات میں استقامت ملے. کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس پہ قبر پہ کھڑے ہو کے اس کی قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو. تو عمرو بن عاص نے کہا کم از کم 2-2.5 گھنٹے یعنی اونٹ کو نہر کر کے گوشت تقسیم ہونا ہے، یہ میرے قبر پہ تم نے وقت گزارنا. اور وہ کہتے ہیں یہ گفتگو کی اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی. اسی کا ایک طریق جو ہے وہ مسند احمد میں ہے، اس میں یہی سارے الفاظ ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں میری زندگی میں جو تیسرا دور آیا نا، جب میں ایک بادشاہ سے جا ملا، معاویہ ابن ابی سفیان سے، وہ جو انہوں نے جنگ صفین حضرت علی کے خلاف لڑی تھی نا. سر موت کے وقت تو انسان کو اپنی غلطیاں یاد آ جاتی ہیں نا، جو مرضی ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ سے جا ملا، پھر مجھ سے وہ کچھ ہوا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے. پھر ایک اور طریقہ ہے مسند احمد کا، اس میں بھی یہ سارے الفاظ ہیں مسلم والے. اس میں الفاظ یہ ہیں پھر کہ وہ کہتے ہیں کہ افسوس اللہ نے جن کاموں کا مجھے حکم دیا تھا ان کی نافرمانی میں کرتا رہا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا وہ کام مجھ سے ہوتے رہے. یہ ان کی عاجزی تھی، ہماری حقیقت ہے. اور کہتے ہیں میرے بچے، نبی علیہ السلام نے مجھے کئی جنگوں کے موقع کے اوپر مجھے عمارت بھی میرے سپرد کی، لیکن مجھے یہ دل سے یقین نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے یا میری تالیف قلب کے لیے کرتے تھے. اور جو میں نے بتایا نا صحیح مسلم میں، مؤلفۃ القلوب، جن کو ایمان پہ پکا کرنے کے لیے کچھ پوسٹ دے دی، کچھ مال دے دیا، کچھ جانور دے دیے. تو عمرو بن عاص موت کے وقت کہتے ہیں کہ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام مجھ سے دل سے محبت کرتے تھے یا مجھے ایمان پہ قائم رکھنے کے لیے میری دل جوئی فرمایا کرتے تھے. لیکن میرے بچے 2 بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی ان سے دل سے محبت کرتے تھے. ایک ابن سمیہ عمار ابن یاسر. عمار کو تو قتل کیا ہوا تھا نا صفین میں، قتل عمار تو پیچھا کرتا ہے نا پھر موت تک. اور دوسرا ابن مسعود، ان سے نبی علیہ السلام دل سے محبت کیا، کیونکہ عمار ابن یاسر جنگ صفین میں قتل ہوئے تھے، حضرت علی کی طرف سے لڑتے تھے. اور بخاری مسلم کی اس حدیث کے راوی خود عبداللہ بن عمرو بن عاص اور عمرو بن عاص بھی ہیں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. بال میں نے جب سے یہ حدیثیں پڑھی ہیں، میں نے ساری حدیثیں اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہیں. حضرت عمرو بن عاص کے بارے میں میرا دل پھر بہت نرم ہو گیا کہ وہ آخری وقت میں ان کو چیزوں کا احساس ہو گیا تھا کہ ان سے چیزیں مس ہینڈل ہوئی، اور سب سے بڑی ان کی للائیت ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں بیان کر دی اور وہ مسلم شریف میں آ گئی. اور ہمیں ایک تو ہمارے اس مقدمے کو بھی تقویت ہوئی کہ ان سے چیزیں مس ہینڈل ہوئی، دوسرا ان کے بارے میں ہمارے دل میں اب میل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی اس غلطی کا اعتراف کر لیا. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ان لوگوں کو توفیق دے دیتا ہے. ان کی نیکیاں ان کے گناہوں پر یقیناً بھاری تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیاں جو ہیں ان کے گناہوں کے صدقے معاف کر دی. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اور ان کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دور کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.